ایک تو میاں نواز شریف صاحب کو الطاف حسین سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ان کے اپنے خیالات ہیں, نواز شریف صاحب کے اپنے نظریات ہیں. میاں نواز شریف پاکستان کے 3 مرتبہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں, اور حکومتی جماعت جو ہے وہ غلط طور پہ چیزوں کو مکس اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات ہے پیمرا کی پابندی ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان میں سیاست اور صحافت پر, آزاد سیاست اور آزاد صحافت پر پابندی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحافی جیلوں میں ہیں, بہت سے اٹھا لیے جاتے ہیں. پیمرا کی ایڈوائس بھی آتی ہے, ٹی وی چینلز کو جرمانے بھی کیے جاتے ہیں. کسی سیاسی لیڈر کی اگر آپ میڈیا پر تقریروں پر پابندی لگائیں گے تو اب یہ کوئی 60 کی دہائی تو ہے نہیں. سوشل میڈیا موجود ہے, انٹرنیشنل چینلز موجود ہیں دنیا کے. آپ کس کو روکیں گے؟ تھرو سیٹلائٹ آپ کی بات پوری دنیا کے اندر چلی جاتی ہے. تو یہ احمقانہ کام وہ حکومتیں کرتی ہیں جو فیشسٹ اپروچ رکھتی ہیں, اور اس کا ان کو کبھی کوئی فائدہ نہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اور ان کے مینڈیٹ کو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ ملے ہیں آبویسلی, لیکن صرف ووٹوں سے وہ نہیں آئے. وہ ظاہر ہے کھیل اور ایک سازش کے نتیجے میں آئے ہیں, یہ بات سبوں کو پتہ ہے. تو اس کے باوجود ان کو 2 برس سے زیادہ کا عرصہ دیا گیا کہ وہ جیسی تیسی بھی حکومت ہے بن گئی ہے, یہ کام کرے, مگر انہوں نے کام پر اور پروگرس پر اور ڈیولپمنٹ پر کوئی توجہ نہیں دی. ان کی مکمل توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں نکالنے پر اور انہیں جیلوں میں ڈالنے پر ان کی فوکسڈ رہی, جس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کا بہت نقصان ہوا, اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے, بٹھا بیٹھ گیا اکانومی کا. بھوک, بے روزگاری, غربت بڑھ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ گیا ہے. تو ملک جو ہے وہ ایک کیوس کے اندر چلا گیا ہے عمران خان صاحب کی اور ان کا گروہ ہے اس کی انتقامی پالیسی کے باعث. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ملک چلانے کی فکر کریں, آپ نے بھی لوگوں میں واپس جانا ہے. آخر آپ کو لوگوں سے ووٹ لینے ہی پڑتے ہیں, جتنی مرضی سپورٹ ملی ہو, لیکن انہیں اس کا کوئی خیال نہیں ہے. ابھی اب کل کا ان کا میں نے بیان دیکھا کہ جو قانون توڑے گا, جو مخالف سیاستدان, وہ اسے ایک ایک کر کے جیل میں ڈال دیں گے. آپ دیکھیں انہیں لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسنے کا کتنا شوق ہے. ان کا دل کرتا ہے سارے ان کے مخالف جیلوں میں چلے جائیں یا اوپر چلے جائیں اور میدان صاف مل جائے ان کو. ایسے میدان صاف نہیں ہوتا. میدان صاف ہوتا ہے کارکردگی سے, کام کرنے سے, لوگوں کو سرو کرنے سے. کچھ تو کام کرتے, انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا سوائے ستیہ ناش کرنے کے. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ تنگ آ گئی ہیں, اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مل کے اس حکومت کو نکالیں گے. کچھ عرصہ پہلے تک یہ بات نہیں ہو رہی تھی, اور اپوزیشن جو تھی وہ پارلیمنٹری اپوزیشن کرتی تھی. بٹ اب یہ جو مزاحمتی سیاست ہے, اگر یہ گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں پہ آ رہی ہے تو اس کی ذمہ داری صرف عمران خان صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے آمرانہ رویے پر عائد ہوتی ہے. جی صاحب, آپ نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو کم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اگر گزشتہ 2-3 دن کی اگر ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے, جیسے نواز شریف کی تقاریر ہے, پی ڈی ایم کے حوالے سے جلسے جلوس اور سارا کچھ ہونے جا رہا ہے, بطور پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے اور ایک ایسا جس نے طالب علم سیاست سے نیچے سے اوپر آیا ہو, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیاست اب چلنے جا رہی ہے, ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا, میں جیل خانے کے زندان خانے میں تھا تب بھی یہ کہتا تھا, پیشی پہ آتا تھا تب بھی یہی بات کرتا تھا, جیل جانے سے پہلے بھی یہ بات کرتا تھا, آج بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مہادرائی سے بچنا چاہیے, لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے حسی اور بے شرمی کی, اور کوئی حد ہوتی ہے سیاسی انتقام کی, اور حد ہوتی ہے نالائکی اور نااہلی کی. جب لوگ چیخیں مار رہے ہیں, لوگوں کی روٹی ایک وقت کی بھی پوری نہیں ہو رہی, اور دوسری طرف آپ نے اپوزیشن کو دیوار میں چننے کے لیے پورا زور لگایا ہوا ہے, ایک طرف ملک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اکانومی بیٹھ گئی ہے, تو کیا جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اب تماشا دیکھتی رہیں یا ان کا ٹائم پورا کرانے کا انتظار کریں تاکہ سب کا ٹائم پورا ہو جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ جو سچویشن بننے جا رہی ہے, پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف لوگ جا رہے ہیں, یہ اس جبر اور ناانصافی اور نالائکی کا نتیجہ ہے, اور یہ ہونا ہی تھا. اس میں سے اگر ایک کمپوننٹ بھی کم ہو جاتا, ہمیں مارتے رہتے لیکن کام کر جاتے, تو تب بھی شاید یہ وقت نہ آتا. لیکن انہوں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ کام کوئی نہیں کرنا,
صرف جھوٹ بولنا ہے, الزام لگانے ہیں, انتقام لینا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے. اور پاکستان کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہر بار جمہوریت کا کم بیک ہوا ہے. پاکستان ووٹ کے نتیجے میں بنا تھا, کوئی گوریلا وارفیئر نہیں ہوئی تھی پاکستان کو بنانے کے لیے. تو آپ پاکستانیوں کے دل سے ووٹ کی جو ایک محبت ہے وہ نہیں نکال سکتے. یہ 70 سال کا سبق ہے. اب بھی اگر یہ سبق نہیں کوئی سیکھنا چاہتا یا دوسرے راستے پہ چلنا چاہتا تو اس کو پھر اللہ ہی سمجھائے گا. کل عمران خان نے کہا کہ اگر ڈی جی آئی ایس آئی ان سے مطالبہ کرتے استعفے کے تو وہ ان کو برطرف کر دیتے. مشرف اگر ان کی اجازت کے بغیر کارگل کی وار شروع کرتے تو ان کو برطرف کر دیتے. اور اسی طرح جو نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے وہ ڈی جی آئی کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کی جو ریمارکس تھے اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی. جی وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وجہ بنی ہے ان کی تقاریر پر پابندی کی. تو عمران خان کا بیان اور نواز شریف صاحب کے جو ریمارکس کے اوپر جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس کے حوالے سے کیا؟ یہ سیاستدان سینڈ بیگ ہے, جس کا دل کرے جو چاہے ریمارکس دے دے. کوئی مافیا قرار دے دے, کوئی گینگسٹر قرار دے دے, کوئی گاڈ فادر قرار دے دے, اور آپ گونگے بن کے سنتے رہیں ساری باتیں. ساری زندگی لگا دیں لوگوں کو سرو کرنے میں, بچپن سے شروع کریں, بڑھاپا آ جائے, دوسری تیسری نسل میں آ جائیں. تو بھائی جان ہم جوتے کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. عمران خان ایک سیکنڈ. اور جو کام کرتا ہے اور سرو کرتا ہے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے یہ جو ریمارکس دیے جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں, یہ ذمہ داری سے دیے جانے چاہیے اور اپنا مینڈیٹ دیکھ کے دیے جانے چاہیے کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا نہیں کہا جا سکتا. یہ تو عجیب بات ہے کہ سیاستدانوں کو گالیاں نکالو اور ان کو چوک میں کھڑا کر دو اور ان کو درے مارو. جب سے پاکستان بنا یہ روایت چل رہی ہے. یہ روایت اچھی روایت نہیں ہے. اور یہ رویے جبر کے جو مختلف سائڈوں سے جبر کیا جاتا ہے اور مختلف ادوار میں کیا جاتا ہے, یہ آج یہاں پہ لے آئے ہیں نا کہ آج وہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جو کبھی ہوئی نہیں تھی. بطور ایک پولیٹیکل ورکر کے میں تو خوش نہیں ہوں اس سچویشن کے اوپر, آبویسلی ہو نہیں سکتا. وہ خوش ہوگا جو کوئی پیراشوٹر ہوگا جو 6 ماہ سال 2 سال جس کی اسٹینڈنگ ہوگی. اتنی مار کھانے کے بعد اور اتنے لمبے 4 دہائیوں کی سیاست کے بعد مجھے تو نظر آتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہر ایک کو نظر آتا ہے جو 3-4 دہائیوں کی پالیٹکس کرتا ہے. تو یہ اگر بچنا ہے اس سچویشن سے, اگر کیوس سے بچنا ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی صاحب؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, یہ حکمران طبقے کی ذمہ داری ہے. حکمران طبقے کا کام ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرے, برداشت کا مظاہرہ کرے اور اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے. اور یہ نظر ثانی انہوں نے کرنی ہے, پر مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ نظر ثانی اس وقت کریں گے جب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. آپ پاکستان کی موومنٹس کو یاد کریں. کب بیٹھے تھے پی این اے والے اور پیپلز پارٹی والے مذاکرات کرنے؟ جب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا تھا, کچھ بھی نہیں بنا تھا. اور 10 سال اس کے بعد پاکستان نے بھگتا تھا اور پاکستانی قوم نے. تو ساری باتوں کو سوچنا چاہیے, انالائز کرنا چاہیے. اگر اپوزیشن یا پی ڈی ایم تنگ آمد بجانگ آمد کے نیریٹو پر آ گئی ہے تو آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے نا بھائی, اور اس کی کچھ وجوہات ہیں. آپ وجوہات کو دور کیجئے. آپ ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کر دیں, فنڈامنٹل رائٹس کو بحال کر دیں. تو اگر جنگی کیفیت رہے گی, ایک سٹیٹمنٹ آئے گا اپوزیشن کا اور ساری کابینہ جو ہے وہ چورن بیچنا شروع کر دے گی, چور چور, کرپشن کرپشن, غدار غدار, تو پھر چلیں اس طرح ہی چلا لیتے ہیں, دیکھتے ہیں. اگر آپ کو وارہ کھاتا ہے, تھکتی حکومت ہے, یہ بات سمجھ, ہم بھی حکومتوں میں رہے ہیں. حکومت کو وارہ نہیں کھاتا, ایک سیکنڈ, حکومت کو یہ وارہ کبھی نہیں کھاتا, کسی بھی حکومت کو, ایون ہماری حکومت بھی ہو, وہ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ حکومت بہت بڑی ہوتی ہے مگر اس کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. اپوزیشن تو تنقید کرتی ہے نا, جو ریالٹیز ہوتی ہیں سامنے لے آتی ہے. ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے ریزالو کرنے کی. تو یہ بات اگر حکمرانوں کو بھی سمجھ نہیں آتی, اب عمران خان کوئی ناتجربہ کار آدمی تو اس طریقے سے نہیں رہے نا. 7-7.5 سال کی ان کی حکمرانی ہو گئی ہے خیبر پختونخوا پہ, ابھی تجربہ نہیں ہوا کہ حکومت کیا ہوتی ہے. 2.25 سال پاکستان کی حکمرانی کو ہو گئے ہیں, سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان ملک کیسے چلتے ہیں. اگر اب سمجھ نہیں آئی تو پھر کب سمجھ آنی ہے؟ بہت مہربانی.